ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے ہمیشہ بچو۔ ایک خوبصورت صبح علی اور سارہ اپنی دادی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ دادی جان نے مسکراتے ہوئے بولی، آج میں تمہیں ایک بہت اہم سبق بتانا چاہتی ہوں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ جھوٹ بولنے سے بچو۔ یہ نصیحت ہمیں بہت سی مشکلات سے بچاتی ہے۔ علی نے تجسس سے پوچھا، دادی جان اگر کوئی جھوٹ بولے تو کیا ہوتا ہے؟ دادی جان نے نرمی سے جواب دیا، جھوٹ سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور مسئلے مزید بڑھ جاتے ہیں۔ سچائی اللہ اور لوگوں دونوں کو بہت پسند ہے۔ یہ سن کر دادی جان نے ایک کہانی شروع کی، جھوٹا لڑکا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں کامران نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ شرارتی تھا اور اکثر غلطیاں چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا تھا۔ ایک دن کھیلتے ہوئے اس نے اپنے پڑوسی کا گلدان توڑ دیا۔ ڈر کے مارے اس نے الزام احمد پر لگا دیا۔ پڑوسی نے کامران کی بات مان لی اور احمد کو ڈانٹا۔ احمد بیچارہ روتا رہا اور کہتا رہا کہ وہ بے قصور ہے، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اگلے دن کامران کی امی نے گلدان کے ٹکڑے کامران کے جوتے کے قریب دیکھے۔ سچائی جان کر امی نے نرمی سے کہا، بیٹا سچ بولنا مشکل لگ سکتا ہے، لیکن یہ دل کو سکون دیتا اور اعتماد بناتا ہے۔ کامران نے شرمندگی سے احمد اور اپنے پڑوسی سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی یہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ وقت کے ساتھ کامران نے اپنی عادت بدلی اور سب لوگ اس کی ایمانداری کی تعریف کرنے لگے۔ کہانی کے اختتام پر سارہ بولی، اب میں سمجھ گئی ہوں کہ جھوٹ بولنا دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ علی نے بھی سر ہلایا اور کہا، اور یہ لوگوں کا اعتماد بھی ختم کر دیتا ہے۔ میں ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کروں گا۔ دادی جان نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، یہی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یاد رکھو، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ کہانی کا سبق، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی ایک خوبصورت خوبی ہے جو اعتماد اور محبت پیدا کرتی ہے۔ جھوٹ وقتی طور پر آسان لگ سکتا ہے، لیکن یہ مسائل پیدا کرتا ہے۔ سچ بول کر ہم اللہ کی خوشنودی اور دوسروں کا اعتماد حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگے، چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے تاکہ اسی طرح اچھی کہانیاں آپ کو مل سکیں۔ آپ سب کے دیکھنے کا بہت شکریہ۔